یہ دینی مجلس ہے، دینی پروگرام ہے، کوئی عام تقریب، عام پروگرام نہیں ہے۔ دینی مجلس کا احترام کرنا، اس کی عزت کرنا، ادب کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہماری مائیں بہنیں ادب و احترام کے ساتھ سنیں گی تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق بھی دے دیں گے۔ اس لیے ہم اپنی ماؤں بہنوں سے عرض کریں گے کہ بالکل خاموش ہو کر کے بیٹھیں۔ جو مدرسے کی بچیاں ہیں وہ بھی بالکل خاموش ہو جائیں۔ اسلامی ماؤں اور بہنوں، عام طور پر عورتوں کا خیال ہوتا ہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے، خدا کی بندگی کے لیے، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے صرف مرد ہوتے ہیں، عورتیں گھر کا کام کاج کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ تو میری ماؤں اور بہنوں، ہمارا یہ خیال انتہائی غلط ہے۔ جس طرح ایک مرد اللہ کی عبادت کر کے، اللہ کی بندگی کر کے، اللہ کے احکامات پر عمل کر کے اللہ کا برگزیدہ نیک بندہ بن سکتا ہے، یاد رکھنا اسلامی ماؤں اور بہنوں، آپ بھی اللہ کی عبادت کر کے اللہ کی نیک بندی اور خدا کی ولیہ بن سکتے ہو۔ بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ جس طرح ایک مرد پر اسلامی احکامات نافذ ہوتے ہیں، مرد شریعت کا مکلف ہوتا ہے، مرد کو اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات کا پابند کیا ہے۔ یاد رکھنا مسلم ماؤں اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو بھی شریعت کا پابند اور دین کا مکلف کیا ہے۔ اور سنیے، اگر کوئی مرد اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، خدا کے حکموں کو توڑتا ہے، رب کی مرضی کے خلاف زندگی بسر کرتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی جس طرح مردوں سے سوال کریں گے، مردوں کا مواخذہ ہوگا۔ یاد رکھنا اسلام کی شہزادیوں، اسی طریقے پر اگر عورت اللہ کے احکامات کو چھوڑتی ہے، رب کی مرضی کے خلاف زندگی گزارتی ہے، عورت گناہ، معصیتوں اور جرائم کے ساتھ زندگی گزارتی ہے، کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی عورتوں سے بھی پوچھیں گے، عورتوں کا بھی مواخذہ کیا جائے گا۔ اللہ نے اپنی عبادت کے لیے مرد اور عورتوں دونوں کو مقرر کیا ہے۔ مالک کائنات نے اپنے دین کا پابند دونوں کو کیا ہے۔ عورتیں ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ ہم صرف گھر کا کام کاج کرنے کے لیے ہیں، نہیں، اسلام کی شہزادیوں، اللہ نے آپ کو بھی اپنے دین کا پابند کیا ہے۔ عام طور پر عورت یہ سوچتی ہے کہ بس میرا کام تو گھر کا ہے، اور اللہ کا ولی ہونا، عبادتیں کرنا، ریاستیں کرنا، بندگیاں کرنا، یہ مردوں کا کام ہے۔ میری بہنوں، ہمارا یہ خیال انتہائی غلط ہے۔ بلکہ اگر ہم تاریخ اٹھا کر دیکھیں، ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو اسلامی تاریخ میں بہت سی عورتوں نے اپنے پروردگار اور اپنے معبود کو راضی اور خوش کر کے وہ مقام حاصل کیا ہے کہ تاریخ میں بہت سے مردوں کو وہ مقام نہ مل سکا۔ ایک بہت ہی مبارک نام ہے، بہت ہی قابل احترام شخصیت ہے، حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا۔ ان کے بارے میں لکھا ہے، ان کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، معلوم کیا رابعہ جب تمہاری اللہ کے یہاں پیشی ہوئی، تم اللہ کے دربار میں پہنچی
تو مالک کائنات نے تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ میرے رشتہ داروں نے مجھے قبر کے حوالے کیا، مٹی ڈال کر واپس آئے تو 2 فرشتے میری قبر میں پہنچے اور انہوں نے مجھے بیٹھا کر معلوم کیا، مر ربو کی، رابعہ بتا تیرا پروردگار کون ہے؟ حضرت رابعہ فرماتی ہیں جب فرشتوں نے قبر میں مجھ سے سوال کیا مر ربو کی، رابعہ بتا تیرا پروردگار کون ہے؟ حضرت رابعہ کہتی ہے میں نے فرشتوں کو للکار کر کہا ہٹو میرے پاس سے، ارے مجھ سے پوچھتے ہو تیرا پروردگار کون ہے؟ جس اللہ کو میں نے اس کی اتنی بڑی کائنات اور زمین پر رہتے ہوئے کبھی نہیں بھلایا، بھلا چند گز مٹی کے نیچے آ جانے کے بعد میں اس رب کو کیسے بھول سکتی ہوں؟ مجھ سے پوچھتا ہے تیرا رب کون ہے؟ میری ماں اور بہنوں، تم رابعہ کی بہن ہو، تم رابعہ کی باندیا ہو، تمہارا تعلق حضرت رابعہ سے ہے۔ سوچ، اسلام کے دامن سے وابستہ مسلمان عورت، تو نے بھی اپنے رب کی عبادت کر کے اپنے پروردگار کو راضی اور خوش کر کے وہ مقام حاصل کیا ہے یا نہیں کہ تو قبر میں فرشتوں کو للکار سکے؟ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دین کا پابند دونوں کو کیا، بلکہ میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ مردوں سے زیادہ عورتوں کو آخری پیغمبر سے محبت کرنی چاہیے، مردوں سے زیادہ عورتوں کو قرآن کریم پڑھنا چاہیے، مردوں سے زیادہ عورتوں کو اسلام پر عمل کرنا چاہیے، مردوں سے زیادہ عورتوں کی زندگی میں اسلام ہونا چاہیے۔ آپ کہیں گے کہ ہم مردوں سے زیادہ اسلام پر عمل کیوں کریں؟ ہم مردوں سے زیادہ قرآن کریم سے محبت کیوں کریں؟ ہم مردوں سے زیادہ آخری پیغمبر کی سنتوں پر عمل کیوں کریں؟ تو میری بہن میں تجھے بتاتا ہوں، جب تک دنیا میں اسلام نہیں آیا تھا، میرا آخری پیغمبر دنیا میں نہیں آیا تھا، یہ قرآن دنیا میں نہیں آیا تھا، اور اسلامی خواتین میں کس طرح کہوں، میرا کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے۔ خدا کی دھرتی اور زمین پر یہ دنیا والے تجھے دیکھنا گوارا نہ کرتے تھے، کوئی تجھے شیطان کا پٹھو کہتا تھا، کوئی شیطان کا پتلا کہتا تھا، بعض دھرم کے لوگ کہتے تھے اس عورت کے اندر روح نہیں ہے، یہ شیطان کا پتلا ہے، یہ مردوں کی دل بہلانے والی چیز ہے۔ بعض دھرم اور مذہب میں جیسے ہی عورت کے شوہر کا انتقال ہوتا تھا، اس کی چتا اور ارتی کے ساتھ اس کی عورت کو بھی زندہ جلا دیا کرتے تھے۔ او مسلمان عورتوں، یہ دنیا والے تمہارے وجود کو گوارا نہ کرتے تھے، یہ دنیا والے تمہیں دیکھنا پسند نہ کرتے تھے۔ اسلام آیا تو عورت کو عزت ملی، اسلام آیا تو عورت کو وقار ملا، اسلام آیا تو عورت کی زندگی میں 4 چاند لگے۔ میرے پیغمبر نے عورت کو دنیا میں آزادی کے ساتھ رہنے کا حق دیا ہے۔ آج میں اس چڑھتے سورج کی روشنی میں 2 ٹوک لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں، اسلام نے عورت کو جو عزت دی ہے، میرے رب کی قسم، جب سے اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے آج تک دنیا کے کسی دھرم اور مذہب نے عورت کو وہ عزت نہیں دی جو اسلام نے دی ہے۔ آج جب کہ ایک بھائی اپنی بہن کے ہاتھ پیلا کرنے کے لیے اپنا وطن اور ملک چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں رات دن محنتیں کرتا ہے، ایک باپ اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے رات دن کماتا ہے۔ آج بھائی اپنی بہنوں سے پیار کرتے ہیں، آج باپ اپنی بیٹیوں سے محبت کرتا ہے، رات دن اپنے بچوں کی، اپنی بیٹیوں کی خوشی کے لیے کماتا ہے۔ اگر ایسے وقت میں کوئی حکومت یہ کہتی ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ،
یہ بہت آسان ہے۔ اٹھاؤ اسلامی تاریخ کو، جب بیٹیوں کا نام لینا جرم خیال کیا جاتا تھا، جس وقت عورتوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیا کرتے تھے، جس وقت لڑکیوں کی ہمدردی اپنے آپ کو جیل میں ڈالنے کے مترادف ہوا کرتا تھا، عورتوں کی عزتوں کو بچانا اس وقت جرم خیال کیا جاتا تھا، اس وقت آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ آج جبکہ ہر کوئی اپنی بہن بیٹیوں سے پیار کرتا ہے، اس وقت میں اگر کوئی بیٹیوں کی ہمدردی کرے یہ آسان ہے۔ اسلام نے اس وقت تمہاری ہمدردی کی تھی جس وقت تمہارا نام لینا بھی جرم خیال کیا جاتا تھا۔ میں مسلمان عورتوں سے کہنا چاہتا ہوں، آپ مردوں سے زیادہ قرآن سے محبت کریں، کیونکہ قرآن نے تمہیں دنیا میں رہنے کا حق دیا ہے۔ آپ مردوں سے زیادہ اسلام پر عمل کریں، کیونکہ اسلام نے تمہاری عزت کو بڑھایا ہے۔ سوچ میری بہن، کل تک یہ دنیا والے تجھے دیکھنا گوارا نہ کرتے تھے، اسلام آیا تو تجھے عزت ملی، اسلام آیا تو تجھے وقار ملا۔ کہیں اسلام نے تجھے بہن بنا کر عزت کی نگاہوں سے دیکھا گیا، کہیں تجھے بیٹی بنا کر تیری پرورش پر جنت کی ضمانت دی، کہیں تجھے بیوی بنا کر تیرے منہ میں لقمہ رکھنے کو بھی صدقہ کہا، اور کہیں تجھے ماں بنا کر تیرے قدموں کے نیچے جنت بتائی۔ سوچو مسلمان عورتوں، تمہیں اسلام نے کتنا اٹھایا، کتنا ابھارا، کتنا بلند کیا۔ اس لیے میں عورتوں سے کہتا ہوں، تمہیں مردوں سے زیادہ اسلام پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر یہ اسلام نہ ہوتا، او میری بہن، دنیا والے تجھے دیکھنا گوارا نہ کرتے تھے۔ او اسلامی عورتوں اور دنیا کی تمام عورتوں، جہاں تک یہ پیغام جا سکتا ہے پہنچاؤ۔ عورتوں پر اسلام نے جو احسان کیا ہے، دنیا کے کسی دھرم اور مذہب نے وہ احسان نہیں کیا۔ اسلام سے پہلے یہ لوگ تمہارے وجود کو بھی گوارا نہ کرتے تھے۔ ایک صاحب آئے اور آ کر کے کہنے لگے، خدا کے پیغمبر، اللہ کے نبی اور ہمارے رسول، جب تک آپ اس دنیا میں نہیں آئے تھے، ہم کچھ کام ایسے کیا کرتے تھے کہ ان کاموں کو یاد کرتے ہیں تو ہنسی آتی ہے، اور کچھ کام ایسے کیا کرتے تھے کہ ان کاموں کو یاد کرتے ہیں تو رونا آتا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، میں دونوں کام آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا، ایک بات بیان کرتا ہوں۔ میرے نبی نے پوچھا، ذرا بتا تو صحیح تیری زندگی کا وہ کون سا کام ہے جسے یاد کر کے تو روتا ہے؟ وہ صحابی کہنے لگے، خدا کے پیغمبر، اللہ کے رسول، میں اپنے وطن سے، اپنے گھر سے دور 2 سال کے لیے کمانے کے لیے چلا جاتا ہوں۔ جس وقت میں گھر سے نکل رہا تھا، میری بیوی امید سے تھی۔ میں واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ میرے گھر کے آنگن اور صحن میں 2 سال کی بٹیا گھوم رہی ہے۔ میں نے اپنی بیوی سے معلوم کیا یہ بیٹی کس کی ہے؟ بیوی نے کہا کہ پڑوسن کی ہے، اور پڑوسن نے بھی کہہ دیا ہاں ہماری ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ بچی مجھے بہت پیاری لگ رہی تھی، اس کی ادائیں میرے دل کو بھا رہی تھی، وہ ننھے منھے پیروں سے گھر کے آنگن اور صحن کے چکر لگاتی تھی، اس کی ادائیں میرے دل میں گھر کر گئی۔ میں سوچ رہا تھا کتنی خوبصورت بٹیا ہے، کتنی پیاری بچی ہے، لیکن پڑوسن کی ہے۔ کہتا ہے کہ میں پھر چلا جاتا ہوں، اور 2 سال کے بعد واپس آیا تو اب وہ بیٹی کافی بڑی ہو چکی تھی۔ اب وہ اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے پانی کا گلاس دیتی تھی، کبھی روٹی لا کر کے دیتی تھی، کبھی بھائیوں سے کھیلتی تھی، کبھی ماں کے کاندھے پر جا کر بیٹھ جاتی تھی، کبھی میری گود میں آتی تھی۔ وہ بٹیا حرکتیں کرتی ہے، مجھے پیار آتا ہے، وہ بیٹی مچلتی ہے، گھر کے آنگن میں گھومتی ہے، اس کی ادائیں
رائے میرے دل میں گھر کر جاتی ہیں۔ میں نے کہا بیگم صاحبہ بتاؤ تو صحیح یہ بیٹی کس کی ہے؟ بیوی نے کہا پڑوسن کی ہے۔ میں نے کہا کاش یہ لخت جگر ہماری ہوتی، عورتیں کچے ارادے کی ہوتی ہے۔ وہ فوراً کہنے لگی ہاں میرے سرتاج یہ بیٹی ہماری ہے۔ وہ کہتے ہیں جس بیٹی کی محبت میرے دل میں آ چکی تھی، جس سے میں پیار کر رہا تھا، جس کی ادائیں مجھے بھا رہی تھی، جب میں نے یہ سنا یہ لخت جگر میری ہے، میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک جاتی ہے، شانے کا گوشت کودنے لگتا ہے، پیشانی پر پسینہ آ جاتا ہے، اور میں نے یہ طے کیا جب تک اس بیٹی کو زمین میں زندہ نہیں گاڑ دوں گا، کوئی چیز کھاؤں گا نہیں، نہ پانی کا گھونٹ پیوں گا۔ میں نے ایک ہاتھ میں پھاوڑا لیا، ایک ہاتھ سے بیٹی کا ہاتھ پکڑا۔ او مسلمان عورتوں، یہ اس سرزمین کی گرمی تھی جہاں پر روٹی بنا کر اگر پتھر پہ ڈال دی جائے تو وہ بھی پک کر تیار ہو جائے، شدت کی گرمی ہے۔ اس لخت جگر کا ہاتھ پکڑا اور جنگل کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ بٹیا کہتی ہے ابو جان میرے بدن اور میرے جسم پر، میرے چہرے پر سورج کی شعاعیں پڑ رہی ہیں، ابو جان شدت کی گرمی ہے، کیا ارادہ ہے؟ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ میری امی انتظار کر رہی ہوگی، میری امی نے کھانا تیار کیا ہوگا، ابو جان گھر چلتے ہیں۔ میں پیچھے کو کھینچ رہی تھی، وہ آگے کو کھینچتا تھا۔ وہ شخص کہتا ہے میں طاقتور تھا، میری لخت جگر کمزور تھی، میں نے آگے کو کھینچا، بیٹی کے پاؤں زمین پر گھسٹنے لگے، پیروں میں آبلے پڑ جاتے ہیں، پیروں سے خون نکلنے لگتا ہے، گرم گرم بالو اور ریت اس کے پیروں میں داخل ہوتا ہے۔ بچی چیخنے لگی ابو جان کچھ تو رحم کرو، ابو جان کچھ تو ترس کھاؤ، ابو جان کچھ تو سوچو، یہ تمہاری لخت جگر کے پیروں میں آبلے پڑ چکے ہیں، اس کے پیروں میں خون بہ رہا ہے، میرے ابو جان کچھ تو ترس کھائیے۔ وہ کہتے ہیں مجھے ذرہ برابر رحم نہ آیا اور میں بیٹی کو گھسیٹتا ہوا آگے لے کر جاتا ہوں، اور ایک مقام پر لے جا کر میں نے بیٹی کو بٹھلایا اور پھاوڑے سے گڑھا کھودنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ جس وقت میں گڑھا کھود رہا تھا میری لخت جگر آگے بڑھتی ہے اور اپنے دوپٹے سے میری پیشانی سے پسینہ صاف کرتی ہے، کبھی آگے بڑھ کر کہتی ہے ابو جان آپ تھک گئے ہوں گے، لاؤ میں آپ کی مدد کر دوں۔ اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے اس گڑھے کے اندر سے مٹی نکالتی ہے، کبھی میری لخت جگر پتھر پر کھڑی ہو کر دوپٹے سے سورج کی طرف سے میرے لیے سایہ کرتی ہے۔ وہ بار بار میری یہ مدد کرتی رہی، مجھے ذرہ برابر رحم نہ آیا۔ بیٹی بار بار کہتی رہی ابو جان کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ میرے ابو جان کیا آپ مجھ سے خفا ہیں؟ میں وعدہ کرتی ہوں کبھی پریشان نہیں کروں گی، بھائیوں کے ساتھ ضد نہیں کروں گی، میں ماں کو پریشان نہیں کروں گی۔ او میرے ابو جان اگر آپ مجھے اپنے ساتھ رکھنا نہیں چاہتے میں اسی جنگل میں زندگی بسر کر لوں گی، لیکن کیا کوئی باپ اپنی لخت جگر کو اپنے ہاتھوں زمین میں گاڑ دیتا ہے؟ کیا کوئی باپ اپنی بیٹی کے خون میں اپنے ہاتھ رنگین کیا کرتا ہے؟ ابو جان کچھ تو رحم کرو۔ وہ صحابی کہتے ہیں مجھے ذرہ برابر رحم نہ آیا، میں نے گڑھا تیار کیا، لخت جگر کو پکڑا اور اس میں گڑھے میں اتار کر اوپر سے مٹی اور پتھر ڈالنا شروع کیا۔ میری لخت جگر بار بار کہہ رہی تھی یا ابتی ارحم، یا ابتی ارحم، یا ابتی ارحم، ابو جان کچھ تو رحم کرو، ابو جان کچھ تو ترس کھاؤ، ابو جان کچھ تو سوچو۔ کیا کوئی باپ اپنی بیٹی کو زندہ زمین میں گاڑ دیتا ہے؟ میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ وہ آمینہ کا لخت جگر اپنا سینہ پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے۔ ظالم تیری بیٹی بار بار تجھ سے رحم کی درخواست کرتی رہی، ارے بار بار تجھ سے رحم کی فریاد کرتی رہی اور تجھے ذرہ برابر رحم نہ آیا۔ وہ کہنے لگا خدا کے پیغمبر یہی تو بتانے کے لیے آیا ہوں کہ جب تک آپ اس دنیا میں نہیں آئے تھے ہم ان بیٹیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیا کرتے تھے۔ مسلمان ماں اور بہنوں
اگر میری طاقت میں ہوتا میں تیرے پیر پکڑ کر کہتا میری بہن ذرا سوچ، تجھ پر اسلام نے کتنا احسان کیا، اسلام نے تجھے کتنا ابھارا، کتنا اٹھایا، کتنا بلند کیا، لیکن میں کس طرح کہوں، ہم سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اور رب کائنات، یہ کیا قیامت برپا ہوئی، کیسے حالات آئے کہ اب سب سے زیادہ عورتیں اسلام کے خلاف زندگی گزار رہی ہیں، ان کی زندگیوں سے اسلام نکلتا چلا جا رہا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ ہماری مسلم بیٹیوں آج اپنے ایمان اور اسلام کا سودا کر رہی ہیں، ان کی زندگیوں سے اسلام نکلتا چلا جا رہا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ اسلامی خواتین، میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام نے عورتوں پر وہ احسان کیا ہے کہ دنیا کے کسی دھرم اور مذہب نے عورتوں پر وہ احسان نہیں کیا۔ جب تک اسلام نہیں تھا او میری بہن، یہ دنیا والے تجھے عزت دینے کے لیے تیار نہ تھے۔ حد تو یہ ہے کہ دنیا والے تجھے مسلمان اور تجھے انسان تک تسلیم نہ کرتے تھے، دنیا والے تجھے انسان خیال نہ کرتے تھے۔ اسلام آیا تو تیری عزت بڑھی، لیکن میں کس طرح کہوں، میرا دل نکل جاتا ہے۔ آج سب سے زیادہ عورتوں کی زندگی سے اسلام نکلتا چلا جا رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسلام کے دامن سے وابستہ مسلمان عورت دنیا کو یہ پیغام دیتی، اور دنیا کے انسانوں، ہم اسلام کی باندیاں ہیں، ہم اسلام کی شہزادیاں ہیں، ہم اسلام کی ماننے والی ہیں۔ روئے زمین کی عورتوں پر اسلام نے جو احسان کیا، دنیا کے کسی دھرم نے وہ احسان نہیں کیا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت ہم سے ہمارے ایمان اور اسلام کا سودا نہیں کر سکتی، لیکن ذرا سے لالچ میں، کسی کی دل فریب باتوں میں، دھوکوں میں، محبت میں آ کر میں کس طرح کہوں، بڑی تیزی کے ساتھ ہماری بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں، ان کی زندگیوں سے اسلام نکلتا چلا جا رہا ہے۔ میری بہنوں، آج کی اس مبارک مجلس میں یہ طے کرو کہ کسی بھی قیمت پر ہم اپنے ایمان کا سودا نہیں ہونے دیں گے۔ اگر ہمارے پاس ہمارا دین ہی نہ رہا، ہمارے پاس ہمارا مذہب نہ رہا، ہمارے پاس ہمارا ایمان نہ رہا، خدا کی قسم یہ دنیا بھی ہمارے لیے بیکار، اور آخرت میں جو کچھ بنے گا وہ کہاں نہیں جا سکتا۔ اس لیے میں عورتوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسی مجلس میں یہ طے کرو کہ ہم اسلام کے لیے ہر طرح کی قربانیاں دیں گے، اور اسلام نے جس طرح ہم پر احسان کی بات سناتا ہوں۔ حجت الاسلام حضرت مولانا قاری محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ، تقریباً 150 پونے 200 سال پرانی بات ہے۔ حضرت کا نکاح اس وقت کے نواب کی بیٹی سے ہوا۔ اس وقت نواب نے اب سے تقریباً 150 یا پونے 200 سال پہلے اپنی لخت جگر کو، اپنی بیٹی کو 1 لاکھ روپے کا زیور بنا کر کے دیا۔ ذرا غور کرو، اس وقت 1 لاکھ کے زیور کی کتنی حیثیت اور قیمت ہوگی۔ مولانا اپنی بیوی کے پاس گئے، حضرت نے فرمایا میری اہلیہ تم مالدار ہو، تمہارے پاس اتنا زیور ہے، میں غریب ہوں، تمہارا میرا نباہ نہیں ہو سکتا، میں آپ کی طرح مالدار نہیں ہو سکتا، لیکن تم میری طرح غریب ہو سکتی ہو، تم یہ سارا زیور صدقہ کر دو، دارالعلوم دیوبند کے طلبہ کو دے دو، مدرسے کے بچوں کو دے دو۔ اس نواب کی بیٹی نے یہ خیال کیا کہ اب مولانا سے شادی ہو چکی ہے، انہی کے ساتھ رہنا ہے تو انہی کی بات ماننی چاہیے۔ انہوں نے وہ پورا زیور اتارا اور مولانا کے حوالے کر دیا اور کہا حضرت آپ جہاں چاہیں اس کو صدقہ کر دیں۔ عام طور پر یہ رواج ہے کہ صبح کو دلہن کا چہرہ دیکھنے کے لیے عورتیں آتی ہیں،
مولانا کے گھر بھی عورتیں آئیں. یہ جو بڑھیے ہوتی نا یہ پوری زہر کی بڑھیے ہوتی ہے. ایک بڑھیا کہنے لگی ارے تیرا باپ اتنا بڑا امیر, اپنے زمانے کا اتنا بڑا نواب اور رئیس, اور تیرے باپ نے تجھے ایک چھلا بھی نہیں دیا, ایک انگوٹھی تک نہیں دی, کیا تیرا باپ تجھے زیور نہیں دے سکتا تھا؟ مولانا کی بیوی کو بڑا احساس ہوا کہ ابو جان نے تو 1,00,000 روپے کا زیور دیا تھا, مولانا نے صدقہ کر دیا, اور گاؤں کی عورتیں تانا دے رہی ہیں. یہ اپنے گھر جاتی ہے اور جا کر کے انہوں نے کہا کہ اب ہم مولانا کے پاس نہیں جائیں گے. حضرت نے سارا زیور صدقہ کر دیا اور عورتیں بڑھیا تانا دے رہی ہے. اس نواب نے کہا بیٹی فکر نہ کرو, میں تمہیں 1,00,000 روپے کا زیور اور دیتا ہوں. چنانچہ اس نواب نے اس وقت اپنی بیٹی کو 1,00,000 روپے کا زیور اور بنا کر کے دیا. جب یہ دوبارہ مولانا کے پاس گئی تو حضرت نے فرمایا بیگم صاحبہ ہم نے آپ سے کہا تھا آپ امیر ہیں, مالدار ہیں, ہم غریب ہیں, ہمارا اور تمہارا نباہ نہیں ہو سکتا. اور پھر حضرت نے فرمایا سنو, یہ جو زیور عورتوں کے پاس ہوتا ہے اگر اس زیور کی زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی, کل قیامت کے دن یہ زیور سانپ اور بچھو بن کر ان کے جسموں کو ڈسے اور کاٹے گا. یہ سانپ اور بچھو بنا کر کے عورتوں پر مسلط کیے جائیں گے. حضرت مولانا کی بیوی کہتی ہیں جس وقت حضرت کی زبان سے یہ جملے نکل رہے تھے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اسی وقت یہ سارا زیور مجھے سانپ اور بچھو بن کر کے ڈس رہا ہے. انہوں نے گھبرا کر کے اتار کر مولانا کے پاس ڈال دیا اور فرمایا حضرت اسے صدقہ کر دو. اب سے تقریباً 150-200 سال پہلے حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی کی بیوی نے 2,00,000 روپے کا زیور اللہ کی راہ میں صدقہ کیا اور پھر مولانا سے پڑھنا شروع کیا. اتنا پڑھا کہ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ جو 60 سال تک دارالعلوم دیوبند کے محتمم رہے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ حدیث پاک کی بلند پایا کتاب مشکات شریف ہم نے اپنی اسی دادی سے پڑھی ہے. اور کیجئے جب عورت کی زندگی میں دین آتا ہے اور عورت یہ خیال کر لیتی ہے کہ اسلام کا حق مجھ پر زیادہ ہے کیونکہ اسلام نے مجھے زندہ رہنے کا حق دیا ہے, خدا کی قسم عورتیں وہ انقلاب برپا کر دیتی ہیں کہ بہت سے مرد بھی اس کی مثال نہیں لا سکتے. اسلام کی شہزادیوں, اسلام کی باندیوں جو اتنی بڑی تعداد میں یہاں آپ بیٹھی ہیں, میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے اس مدرسے کے لیے کتنا تعاون کریں گی. میں انتظامیہ سے گزارش کروں گا کہ 2-4 بچے یا بچیاں دوپٹہ لے کر کے ہماری ماں بہنوں کے پاس بھیج دو. انشاءاللہ آج جمال پور کی یہ عورتیں اپنے مدرسے کا اتنا تعاون کریں گی کہ آپ کو یاد آ جائے گی ان صحابیات کی جنہوں نے اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا. میں یہ تو نہیں کہتا جمال پور کی مسلمان عورتوں کہ آپ اپنا زیور اتار کر دے دو, لیکن اگر کوئی راہ خدا میں دے گی تو میں منع بھی نہیں کرتا. مدرسے میں پڑھنے والی جو سمجھدار بچیاں ہیں وہ اندر پورے پنڈال کے اندر گھوم جائے. مدرسے میں جو پڑھنے والی سمجھدار بچیاں ہیں وہ اندر کھڑی ہو جائے اور جو بہن مدرسے کا تعاون کرے ان کا تعاون قبول کر لے. مائیں بہنیں جلدی سے بسم اللہ پڑھیں, جیب میں ہاتھ ڈالیں اور مدرسے کا تعاون کریں. افشا پروین, صوفیہ پروین, نمرہ پروین, علمہ پروین, یہ بچہ کھڑی ہو جائیں سب. میری مائیں بہنیں باتیں کم کریں, پیسے زیادہ دیں, عورتیں بولتی بہت ہیں. آپ بالکل خاموش ہو کر کے بیٹھیں, بسم اللہ پڑھیں اور اپنا ہاتھ جیب میں ڈالیں اور اس ادارے کا تعاون کریں. یہ مدرسہ رہے گا تو انشاءاللہ ہماری اور ہماری نسلوں کی زندگی میں دین رہے گا.
آپ اپنے بچوں کو، چاہے آپ کی بچیاں ہوں یا بچے ہوں، ان کو مدرسے میں داخل کرو تاکہ ان کو اسلام کی عظمت ان کے دلوں کے اندر پیدا ہو، اور ایک مسلمان بچے اور بچی کو پتہ چلے کہ آخر ہم اللہ کی زمین پر مسلمان ہیں تو کیوں ہیں، اور ہمارا اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے۔ آج الحمدللہ مدرسے والوں نے یہ انتظام کیا ہے کہ وہ مسلم بچیوں کی تعلیم، ان کی تربیت اپنے ہی مدرسے میں اسلامی ماحول میں کراتے ہیں، دنیاوی تعلیم، عصری تعلیم بھی دلاتے ہیں، اور تمہارے بچوں کو دین بھی سکھاتے ہیں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ کمیٹی نے اور یہاں کے ذمہ داران نے اس مدرسے میں بھی باقاعدہ عصری تعلیم کا انتظام کیا ہے، جس میں مسلم بچیاں پردے کے ساتھ اپنی دینی اور دنیاوی تعلیم حاصل کر سکتی ہیں۔ ہماری مائیں بہنیں یہ ارادہ کریں کہ ہمیں اپنے بچوں کو دیندار بنانا ہے، اور اگر دنیاوی تعلیم بھی دلانی ہے تو اپنے اسلامی مدرسے میں دلانی ہے۔ آپ اپنے بچوں کا داخلہ، اپنی بچیوں کا داخلہ اس مدرسے میں کرائیں، اور خوب دل کھول کر کے مدرسے کا تعاون کریں۔ وقت کی قلت ہے، میں کوئی بات آپ سے تفصیل کے ساتھ نہیں کر سکا۔ ملا زندہ صحبت باقی، خدا نے پھر بلایا اور آپ سے کچھ کہنے کا موقع ملا تو انشاءاللہ کوئی تفصیلی بات کی جا سکتی ہے۔ میری مائیں بہنیں جلدی سے تعاون کر دیں اور پھر دعا ہو جائے گی، جلدی کریں۔ ابھی جانے کا ماحول نہ بنائے، مفتی صاحب کی دعا ہوگی، دعا میں تمام حضرات شرکت کرنا، دعا سے پہلے کوئی نہ جائے۔ جلدی کریں ہماری مائیں بہنیں۔ میں یہ نہیں کہتا آپ سے آپ زیور اتار کر دے دو، لیکن قرآن کی محبت میں کوئی دینا چاہتا ہے تو منع بھی کچھ نہیں۔ آج تم دنیا میں رب کے نام پر لٹا کر کے جاؤ گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی دیں گے اور آخرت میں بھی دیں گے۔ یاد رکھنا میری بہنوں، کوئی صدقہ کر کے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کر کے آج تک دنیا میں کوئی انسان غریب نہیں ہوا ہے۔ جتنا ہم رب کے نام پر لٹائیں گے، ہمارا پیدا کرنے والا ہمیں اتنا ہی نوازے گا۔ دل کھول کر تعاون کرو میری بہنوں۔ ہم نے بہت سی جگہوں پر اپنی ماں بہنوں سے گزارش کی، عورتوں نے لاکھوں کی تعداد میں مدرسے کا تعاون کیا۔ یہ جمال پور کی مسلم عورتیں بڑی تعداد میں یہاں بیٹھی ہیں۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اسلام کی شہزادی مدرسے کا کتنا تعاون کرتی ہے۔ کوئی بہن ایسی نہ جائے جو کچھ نہ کچھ مدرسے کا تعاون نہ کرے۔ 100 روپے، 200 روپے، 500 روپے، 1000 روپے، 2000 روپے، 5000 روپے، جو آپ سے بن سکے زیادہ سے زیادہ مدرسے کا تعاون کریں۔ یہ مدرسہ رہے گا تو تمہاری نسلوں میں دین باقی رہے گا، یہ مدرسہ رہے گا تو تم اسلام پر باقی رہو گی، مدرسہ رہے گا تو تمہیں کلمہ اور نماز یاد رہے گا۔ اگر مدرسہ نہیں ہوگا میری بہنوں تمہیں کلمہ تک یاد نہیں ہوگا۔ کوشش کریں ہماری بہنیں جو مدرسے کی طالبات ہیں، چھوٹے بچے ہیں، جیسا کہ مولانا نے کہا ہے، جلدی سے وہ ہماری بہنوں کے سامنے جائیں اور انشاءاللہ ان کا تعاون کیا جائے گا۔ آج پورا رومال بھر دیں گی مسلم عورتیں۔ جلدی کریں میری مائیں بہنیں، بالکل خاموش ہو کر کے اپنے رب کو راضی اور خوش کرنے کے لیے خوب دل کھول کر مدرسے کا تعاون کرو۔ ہاں، جو ہماری مائیں بہنیں ایسی ہیں کہ ان کی جیبیں خالی ہیں، ان کو معلوم نہیں تھا، وہ نہیں لا سکی، تو آپ اپنے گھر سے اپنے بچوں کے ہاتھ یا اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنے شوہر کے ہاتھ ضرور مدرسے میں پیسے پہنچوائیں۔ آپ کہیں کہ ہم جلسے میں گئے تھے، اتفاقی بات ہم کچھ نہیں دے کر کے آئے، آپ مدرسے کو ضرور کچھ نہ کچھ دے کر کے آؤ۔ میری مائیں بہنیں گھر پر داماد آ جاتا ہے، ناشتے میں کھانے میں ہزاروں روپے یوں ہی اٹھ جاتے ہیں۔ کیا یہ اللہ کا دین قرآن ہمارے داماد سے بھی کم ہے کہ ہم اللہ کے قرآن کے لیے نہیں دے سکتے؟ ہر ماں بہن کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ میں ہزاروں پیسے روپے مدرسے کو دے کر کے جاؤں۔ آپ 1000 بھی دیجئے، 500 بھی دیجئے، 5000 بھی دیجئے، جتنا آپ کی حیثیت ہے، خوب اپنے رب کے نام پر لٹاؤ۔ اللہ تمہاری ہمیشہ جھولیوں کو بھرا رکھے گا، خدا تمہارے بچوں کے کاروبار میں ترقی دے گا، رب بیماریوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے آپ کی اور آپ کے بچوں کی حفاظت کرے گا۔ جلدی سے تعاون کر دیجئے، پھر دعا ہو جائے گی۔
جو بچے اندر ہیں وہ آ کر کے بتا دے کتنا کام ہو گیا، کتنا رہ گیا۔ ماشاءاللہ بہت اچھی ہیں ہماری مائیں بہنیں، بڑی خاموشی کے ساتھ انہوں نے بیٹھ کر کے دین کی باتیں سنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے یہاں آنے کو، بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ جو کچھ آپ نے اللہ کے نام پر دیا ہے، رب کے نام پر لٹایا ہے، میرا پروردگار بہترین اجر اور بدلہ آپ کو عطا فرمائے۔ جلدی کریں ہماری مسلم مائیں اور بہنیں۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس رب نے ہمیں دین کی بات سننے اور کہنے کا موقع دیا، اور آپ آج یہاں اس مدرسے کے اجلاس میں آئی ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے۔ آپ کو احسان ماننا چاہیے مدرسے والوں کا کہ انہوں نے یہ جلسہ کر کے آپ کو دین کی باتیں سننے کا موقع دیا ہے۔ ہو گیا مولانا؟ دعا کر لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب کریم جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ تعالی ہمارے اس اجلاس کو ہماری کامیابی، ہماری صلاح اور اصلاح کا ذریعہ بنا۔ رب کریم جس ادارے کے زیر اہتمام یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے، اللہ اس ادارے کو خوب ترقی عطا فرما۔ رب کائنات اس اجلاس کے انعقاد میں تیرے جن بندوں نے کوششیں کی، محنتیں کی، پیسہ خرچ کیا، دوڑ دھوپ کی ہے، اللہ سبھی کو قبول فرما۔ رب کریم یہ تیری بہت ساری بندیاں کافی دیر سے یہاں بیٹھی ہیں، میرے مولا تیری محبت نے، تیرے دین کی محبت نے ان کو جانے نہیں دیا۔ کریم آقا یہ کچھ نہیں کہہ رہی، صرف آمین کہہ رہی ہیں۔ اے اللہ تو ان کے دلی ارادوں کو، مرادوں کو پورا فرما۔ اللہ تو سبھی کو تمام خوشیاں نصیب فرما۔ رب کریم تو سب کے جوانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تو سبھی کے بوڑھوں کا سایہ ان کے سروں پر تادیر قائم فرما۔ رب کریم تو سبھی کے بچوں کی صحیح پرورش فرما۔ اے اللہ ان عورتوں میں اگر کوئی بغیر اولاد کے ہے، میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہوں، اللہ ان کو اولاد عطا فرما۔ اللہ جو بیٹوں کی تمنا رکھتے ہیں، رب کریم اپنے خزانوں سے ان کو بیٹے عطا فرما۔ اللہ جو بلا روزگار ہیں، کریم آقا ان کے کاروبار میں روزی کے خیر و برکت کے فیصلے فرما۔ رب کریم اس اجلاس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ یہ تیری بہت ساری بندیاں ہیں، انہوں نے تیری محبت میں اپنی جیبوں کو خالی کیا ہے، اللہ ہمیشہ تو ان کی جیبوں کو بھرا رکھیے۔ اللہ ہر پریشانی سے، مصیبتوں سے، بیماریوں سے اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اس پوری بستی کو قبول فرما۔ رب کریم پوری بستی پر اپنی خصوصی رحمت کا نزول فرما۔ اے اللہ جب تک ہم اس دنیا میں رہیں، رب کریم تیرا ہی بن کر رہیں، دین پر ثابت قدم رہیں، جب دنیا سے رخصت ہوں تو ایمان پر خاتمہ فرما۔ ربنا تقبل دعاءنا ودعاء المسلمین وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ فصلی اللہ علی النبی الکریم محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا